تو اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو پھر تم تو نامراد ہو جاؤ گے، تم تو خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، تو ان کی بات نہیں مانو۔ اب احد کی شکست کے بعد کفار اور یہود نے یہی چاہا کہ بدر کی شکست کے اثرات کو وہ کیا کرے کہ اس کو مٹا کے رکھ دیں، لیکن ظاہر ہے غصہ تھا انہیں بہت زیادہ، ان کا تو بخیو دیڑ کے رکھ دیے تھے اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے، ان کے اتنے بڑے بڑے سرداروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو معاملہ جو ہے وہ ان کے لیے تو ایک بربادی شروع ہو چکی تھی، اور بربادی تو دیکھیں ان کے لیے ہونی تھی۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ، یا آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہوئے ہیں، جب وہ ایک علاقے سے ہجرت کر جاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جن لوگوں کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا ان کے اوپر جو ان کا حجت ہے وہ تمام ہو چکی۔ جب ایسا ہو جاتا تھا تو پھر اس قوم کے بچنے کا کوئی چانس نہیں رہتا تھا، پھر وہ قوم تباہ و برباد کر دی جاتی تھی اللہ کی طرف سے۔ تو اب کفار مکہ کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا، ان کا زور ختم ہو جانا تھا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مجبور کر دیا ہجرت کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف جب تشریف لے آئے تو اب کفار کی شکست اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف آ گئے تھے۔ تو اب بدر کا معرکہ جب ہوا، بدر میں ان کی دیکھیں کتنی زیادہ تعداد تھی، کہاں 1000 لوگ اور کہاں 313 لوگ۔ 313 کے پاس بھی اتنا زیادہ مال و اسباب بھی نہیں تھا، 1000 لوگ جو تھے وہ پوری طرح سے مسلح ہو کے آئے ہوئے تھے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور مسلمانوں نے ان کو وہ عبرتناک شکست دی، اب ان کے لیے ایک تو یہ تھا کہ شکست ہوئی، ان کے اتنے لوگ مارے گئے، اتنا سامان ان کا جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا، یہ چیز تو ساری تھی، لیکن اس کے علاوہ اس سے ایک بڑی چیز جو عربوں کے لیے جو مطلب زندگی موت کا مسئلہ تھا وہ تھی ان کی عزت۔ اب ان کے لیے مرنے کا مقام تھا یہ کہ تھوڑے سے مسلمان کہ جن کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا اور انہوں نے آ کے مدینہ میں انصار کے پاس پناہ لی تھی، ان کے ہاتھوں ان کو شکست ہو گئی۔ مطلب ایک بڑی جمعیت کو، زیادہ تعداد کو، تھوڑے سے مسلمان جو غریب لوگ تھے زیادہ تر، ان کے ہاتھوں شکست ہو گئی۔ اب یہ بات جو ہے عرب کے سارے جتنے بھی قبائل تھے ارد گرد کے ان تک یہ بات پہنچ گئی۔ تو یہ تو معاملہ ایسا تھا کہ مطلب ان کو تانے ہر طرف سے مل رہے تھے کہ یہ دیکھو تم لوگوں کا تو انہوں نے تباہی پھیر دی تمہاری، یہ کس طرح کے تم بہادر ہو، ہم تو تم لوگوں کو یہ تم لوگ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم قریشی ہیں اور ہم لوگ بڑے بہادر ہیں، تو تمہارا تو انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو جیسے دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان میں مختلف علاقوں کے اندر اگر کسی کو کوئی اس طرح سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے، شکست کا سامنا کرنا پڑے، تو ارد گرد جو شریک ہیں وہ تانے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نک ڈوب کے مر جاؤ، کہ تم لوگوں کو دیکھو فلاں لوگوں نے جو ہے نا وہ تھوڑے سے لوگ تھے اور تمہارا انہوں نے تو چھوڑا ککھ نہیں ہے۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑا تانا تھا کہ ہمیں تو انہوں نے تباہ کر دیا مسلمانوں نے۔ تو اس کے لیے انہوں نے بدلہ لینے کے لیے وہ ہر طریقے سے وہ اب کوشش ان کی یہ تھی، ایک تو انہوں نے بہت عرصے تک بہت دنوں تک انہوں نے غم منایا اور اپنا طریقہ تھا ان کا غم منانے کا، تو وہ غم منانے کے بعد انہوں نے پھر یہ اتنے زیادہ وہ غصے میں تھے وہ لوگ کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ تو اس بدلے کی تیاری انہوں نے زور شور سے شروع کر دی، مالی طور پر سب لوگوں نے اس میں حصہ ڈالنا شروع کر دیا۔ تو یہ احد کے لیے یہ لوگ پھر آ گئے۔ تو اب احد میں پھر ان کو وہی شکست اور عبرتناک شکست، احد میں اتنی شکست ان کو ہوئی کہ یہ باغ کھڑے ہوئے اس لڑائی میں سے، جب وہاں سے باغ کھڑے ہوئے اب اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا تھا اور اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اب دیکھیے یہاں کتنی ضروری ہے ہمیں یہ چیز زندگی بھر کے لیے تمام مسلمانوں کو، امت کو یہ بات قیامت تک کے لیے یاد رکھنے والی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حکم دے دیں، اس حکم میں پس و پیش، اس حکم میں اپنی باتیں چلانا، اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ جب ایک صاف حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی معاملے میں ہے تو اس کے اوپر مسلمان اپنی ٹمکٹویاں مارنی شروع کر دیں اور کہیں نہیں اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ جب وہاں پر دیکھیے احد کے اندر مسلمانوں کو فتح مل گئی، کفار باغ کھڑے ہوئے میدان جنگ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
मुसलमानों की कुछ पोजीशंस रखी हुई थी कुछ जगहों पर। कुछ लोग तो वो थे जो कि मैदान में लड़ रहे थे तलवारों के साथ, नेजों के साथ, और कुछ लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी के ऊपर अपनी जंगी हिकमत अमली के तहत कि यहाँ से हमला हो सकता है, तो इसलिए कुछ लोगों को कहा कि तुम लोगों ने ये जो ऊंची जगह है यहीं पर रहना है, और कुछ भी हो जाए, जंग का नक्शा कुछ भी हो, हम जीत रहे हो जो कि हम इंशाल्लाह होंगे, या खुदा न खास्ता इसकी अपोजिट हो जाए, तुम लोगों ने अपनी जगह नहीं छोड़नी। जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती और आप तुम लोगों से नहीं कहा जाता कि बस अब नीचे आ जाओ, तुम लोगों ने वो जगह नहीं, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पोजीशन थी। अगर हम जंग ओहद का नक्शा देखें, गूगल कर लें और उसमें हम जंग ओहद का नक्शा का मैप ऑफ बैटल ऑफ ओहद ये लिखें, तो हमें पता चलेगा कि वो कितनी इंपॉर्टेंट जगह थी। क्योंकि वहां से वो लोग ओवरलुक कर रहे थे कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जगह अब नीचे जो लोग लड़ रहे हैं मैदान ओहद में, जो इलाका उनको नजर नहीं आ रहा, तो वो पहाड़ी से तो नजर आ रहा था सारा, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो कुफार शिकस्त खाने के बाद दोबारा से किसी तरफ से आके तो हमला कर दे मुसलमानों पे। अब ये गलती इन लोगों ने कर दी, मुसलमानों ने जो वहां पर मौजूद थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुमने नाफरमानी कर दी। तो उस नाफरमानी की वजह से हुआ क्या, जब उन लोगों ने देखा ये कि मैदान जो है वो तो काफिर छोड़ के भाग चुके हैं, तो बाकी लोग सारे माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, तो चले हम भी करते हैं। अब जब कुछ लोगों ने उतरना शुरू किया, तो जो उनको मना करने वाले लोग भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा ना करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने फिर अपनी तौजीहात पेश की। इस चीज से देखिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। कुछ लोगों ने ये कहा कि देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जंग के दौरान जो है ना तुम लोगों ने यहाँ से नहीं हटना, और जंग तो खत्म हो चुकी है। हालांकि जंग तो खत्म नहीं हुई ना, जंग खत्म तो उस वक्त होती जब इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि हाँ वापस आ जाओ। लेकिन इन लोगों ने अपने जहन से ये चीज सोचकर कि जंग खत्म हो चुकी है और अब हमें बाकी मुसलमानों की तरह जो कि मैदान में है, हमें भी माले गनीमत इकट्ठा करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए और हमें नीचे उतरना चाहिए। ये लोग भी नीचे उतर आए। अब हुआ क्या, सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। आप जंगी चालों के बहुत बड़े माहर थे, सारी जिंदगी आपकी जो उससे पहले की थी वो भी लड़ाइयों में गुजरी हुई थी, और जब आप इस्लाम ले आए तो फिर तो उन्होंने अपने जोहर और भी ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन क्योंकि उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, तो उन्होंने सारी इस सूरत हाल का वो जायजा ले लिया कि ये मामला जो है ये किस तरफ को चल रहा है, कि मुसलमान जो है ना वहां से उतरना शुरू हो गए। उन्होंने क्या किया, जब वो भाग रहे थे वहां से, तो उन्होंने कुफार को दोबारा से इकट्ठा किया और उनसे कहा कि वो जगह जो है वो खाली हो चुकी है। अब जब ये मसरूफ होंगे ये दुनिया का माल इकट्ठा करने के लिए, माले गनीमत जो कि मुसलमानों के लिए डेफिनेटली हलाल है, लेकिन इस हलाल को भी हासिल करने से मना था कि ये लोग नहीं हटेंगे वहां से, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया हुआ है ये वहां से नहीं हटेंगे। जब उन लोगों ने वो जगह छोड़ दी, सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने क्या किया कि अपनी एक जमात को जिसको वो लीड कर रहे थे, जाहिरी तौर पर तो वो वहां से लेके भाग गए, लेकिन उन्होंने ऊपर से लंबा चक्कर लगा के उन पहाड़ियों के अकब से होके वो दर्रा जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीरंदाजों को लगाया हुआ था वो खाली हो चुका था। उन्होंने लंबा चक्कर लगा के वापसी पर वापस आए दोबारा से और उधर से हमला कर दिया। अब मुसलमान तो माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। हुआ क्या, एकदम जब मुसलमानों के ऊपर ये उफ्ताद आ पड़ी, कुफार ने हमला कर दिया। अब वो संभल नहीं पाए। अब जब संभल नहीं पाए तो नतीजा क्या निकला, ये लोग घोड़ों पे सवार थे और माले गनीमत इकट्ठा करने वाले लोग तो पैदल थे। और घोड़सवार जो है वो जाहिर है उसको ये एडवांटेज होता है कि वो दूसरे लोगों के ऊपर वो आसानी के साथ वो तलवारबाजी कर सकता है। तो उन्होंने मुसलमानों को तेजी से शहीद करना शुरू कर दिया। अब मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इस जंग के अंदर शहीद हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा बहुत तंग हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान इधर उधर भागने लगे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आगे मुसलमानों को आवाजें देने लगे कि देखो तुम लोग कहाँ जा रहे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हो रहे हैं। तो फिर कुछ मुसलमानों की जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हिफाजत का हिसार बना लिया। लेकिन इस वक्त तक बहुत नुकसान हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो चुके थे। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद शहीद हो चुकी थी इससे पहले कि मुसलमान संभलते।
خیر مسلمان اس نقصان کے بعد سنبھل گئے، انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا کفار کے اوپر، لیکن کفار جو کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے تھے۔ انہوں نے جب اتنا نقصان مسلمانوں کا کر لیا، مسلمانوں نے پلٹ کے ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دوبارہ سے سنبھل چکے ہیں تو کفار نے وہاں سے بھاگنے میں اپنی افیت سمجھی تو وہ دوبارہ سے وہاں سے بھاگ گئے۔ لیکن دیکھیں اس بھاگنے سے پہلے پہلے انہوں نے مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کو شہید کر دیا تھا۔ تو یہ ایک فتح جو کہ ایک ظاہری شکست میں تبدیل ہو گئی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں اتنے سخت الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ اگلی آیات میں جو ہم دیکھیں گے تو یہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرما دیا کہ دیکھو تم لوگ کافروں کا جو کفر کرنے والے ہیں ان کی باتوں کو نہ مانو، یہ تو تمہیں تمہاری ایڑیوں کے اوپر پھیر دیں گے اور تم لوگ خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ تو اب جنگ احد کی شکست کے بعد کفار نے یہ معاملہ جب ہو چکا تھا تو کفار نے کیا کیا، اور یہود نے ان کے، کیونکہ شرارت پیچھے یہودیوں کی ہوتی تھی، یہودیوں کے لیے تو یہ چیز کسی طور قابل قبول نہیں تھی نا کہ مسلمانوں کو کوئی عروج حاصل ہو، تو انہوں نے کہ اب یہ جب مسلمانوں کو شکست ہوگی تو انہوں نے یہ چاہا کہ بدر کی فتح کے جو اثرات مسلمانوں کو ملے ہوئے ہیں اور ان کا مورال بہت ہائی ہوا ہے، تو اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک منظم پروپیگنڈے کے ذریعے کیا کیا، مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے کوئی رسول ہیں اور ان کو اللہ اور فرشتوں کی مدد حاصل ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو تم احد میں شکست کیوں کھاتے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مسلمانوں کو اس چیز کا تلقین فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کی باتوں کو نہ ماننا، ان کی باتوں میں نہ آ جانا، اور ان سے کہنا شروع کر دیا مسلمانوں سے کہ بدر میں تم نے فتح حاصل کی تو احد میں ہم فتح یاب ہو گئے۔ تو یہ تدبیر اور وسائل کا کھیل ہے، مدد کوئی نہیں ہے کوئی بھی، تو اس کو اللہ اور اس کے فرشتوں سے وابستہ کر دینا اور اپنے آپ کو خدا کی مدد کا اجارہ دار سمجھ کے بیٹھ جانا، یہ تمہاری بچوں والی باتیں ہیں، تو ایسا مت کرو۔ یہ دیکھیے یہ بات جو ہے یہ ہمیشہ سے باطل حق والوں کے بارے میں کہتا آیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی وقتی طور پر فتح مل گئی ہے تو اس میں کوئی اللہ کا کام نہیں ہے، یہ تو بس چانسز تھے، بائی چانس ایسا ہو گیا۔ کیونکہ باطل تو ہمیشہ اسی چیز پہ یقین رکھتا ہے نا کہ بھئی کسی کو آج چانس مل گیا کل کسی اور کو مل جائے گا، لیکن مسلمان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جب پروپیگنڈا انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ تمہیں فتح ایسے ہی مل گئی تھی، اب دیکھو تمہیں شکست بھی تو مل گئی، اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو تمہیں پھر یہ شکست کیوں ہوتی؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا مسلمانوں کے اوپر، کیونکہ اس پروپیگنڈے کا اثر بہت زیادہ ہو رہا تھا تو منافقین نے بھی اپنا وسوسہ اندازیوں سے اس کو تقویت پہنچائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی کہ اگر تم نے ان کافروں کی باتوں کا اثر قبول کیا تو کیا ہوگا، تمہارا ایمان ڈگمگا جائے گا اور تم لوگ دوبارہ سے اسی جاہلیت کی تاریکی میں واپس چلے جاؤ گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال کے تمہیں اسلام کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ تو پھر یہ جو کامیابی تمہیں ملنے والی ہے نا اس دنیا کے بعد، جب آخرت میں تمہیں جو کامیابی ملنی ہے اس ایمان کی وجہ سے، تو تمہاری وہ کامیابی ختم ہو جائے گی۔ فتنقلبوا خاسرین، تم لوگوں کو یہ لوگ خسارہ پانے والا بنا دیں گے، تم لوگ خسارہ پانے والے بن جائے گے، تو اس لیے ان کی باتیں نہیں مانو بلکہ کیا کرو، بل اللہ مولاکم، یاد رکھو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اس چیز سے اپنے ایمان کو کمزور مت کرو۔ آج دیکھیں ہماری سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ ہمارا یہ ایمان اللہ پہ مضبوط نہیں ہے۔ چاہے منہ سے ہم کچھ بھی کہتے رہیں، داڑیاں بھی ہم لمبی لمبی رکھ لیں اور ہم دعوے بھی کریں کہ ہم عالم دین بھی ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا وہ شریعت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے دعوے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ظاہری اپیرنس جو ہے نا وہ نہیں چاہیے، اللہ کو تو ہمارے اعمال چاہیے۔ اللہ اعمال کو دیکھے گا کہ ہم اعمال کیا کر رہے ہیں، ہمارا کام کس طرح کا ہے۔ اگر ہمارا کام اوورآل اینڈ پر اسلام کے لیے فائدہ مند ہے تو تبھی ہم اسلامی ہیں۔ اگر ہم ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتے رہیں، ساری زندگی ہم نے اسلام کے لیے اپنے طور پر کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے کہ ہم اسلام کے لیے کوشش کر، لیکن الٹیمیٹلی جو کام ہم نے کیا اگر وہ کام وہ اسلام کے خلاف چلا گیا تو ہم نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی، ہم نے وہ ساری کی ساری کفر کی خدمت کی ہے، طاغوت کی خدمت کی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے اسلام کو بیچ دیا۔ یہ دیکھیں ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ باطل کس کس طریقے سے اپنی چالیں چلتا ہے، کیسے کیسے وہ لوگ کہ جو دین پڑے ہوئے ہیں ان کو کس طریقے سے بہکاتا ہے۔ کوئی ایک اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر کہ جو مسلمانوں کی جو جمعیت ہے اس کی جو فائدے کی چیز ہے مسلمانوں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، لیکن مسلمان اس کے بالکل اپوزٹ چلتے ہیں، وہ وقتی فائدے کی طرف دیکھتے ہیں۔
نظر جو ہے نا، نظر انسان کی کہ دور تک دیکھنے والی نظر، مومن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانی فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر کہ مومن جو ہے اس کی نظر جو ہے وہ بہت دور تک دیکھتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فراست عطا فرمائی ہوتی ہے، اور جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے نا، وہ صرف وقتی طور پر فائدہ دیکھتا ہے کہ ہاں اس چیز میں یہ فائدہ ہے، لیکن اوور آل اینڈ تک جا کے اس کا پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط رکھے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کوئی اور نہیں ایسا کر سکتا۔ تو اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تسلی فرما دی مسلمانوں کو، اور اس میں یہ فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، تو تم دیکھو گے کہ تمہاری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی کس طریقے سے کرے گا، تمہارا روب ان کافروں کے دلوں کے اندر ڈال دے گا، چاہے وقتی طور پر تمہیں ایک شکست مل گئی یا ظاہری طور پر، لیکن تمہارا روب ان کے دلوں کے اندر اللہ ڈالے گا، بما اشرکو، اس چیز کی وجہ سے کہ جو انہوں نے شرک کیا باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکوں کے دلوں کے اندر تمہارا روب ڈال دے گا، ما لم ينزل به سلطان، اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی تو کوئی دلیل ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور یہ بھی یاد رکھو ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، اس ایمان کی وجہ سے وہ تمہیں جنتیں عطا فرمائے گا، اور ان کافروں نے تو جہنم میں چلے جانا ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ نے یہ سارے اب جو نقشہ ہے جنگ احد کا، یہ جس کی ابھی بات ہو چکی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا واضح فرما دیا کہ وہاں ہوا کیا تھا، تم لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اس کے حکم کے ساتھ، اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا تھا اپنی مدد کا۔ حتیٰ اذا فشلتم، تو ہوا کیا، تم نے کم ہمتی دکھائی، تم لوگ اللہ وتنازعتم فی الامر، اور اپنے کام میں تم نے آپس میں جھگڑا کیا کہ جس چیز سے کچھ لوگ منع کر رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز سے، یہیں پر ٹھہرے رہو، لیکن تم لوگوں نے آپس میں جھگڑا کر لیا اس چیز میں۔ وعصیتم، تو تم نے نافرمانی کر دی، من بعد ما اراکم ما تحبون، تو نافرمانی کر دی اس کے بعد کہ جب تم نے یہ دیکھا جو تمہیں پسند ہے، مطلب کیا پسند ہے کہ لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہو، غنیمت کا مال سب کو پسند ہے، تو اس کو پسند کرتے ہوئے تم لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو تم لوگ اس کی وجہ سے تم لوگوں نے نافرمانی کر دی۔ تو جو دنیا کا مال ہے اس کی وجہ سے مسلمان کے لیے یہی سب سے بڑی آزمائش ہے، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو، مسلمانوں کو آزماتا ہے کہ کیا یہ مومن دین کا نام لینے والا الٹیمیٹلی جب دین کے لیے کام کرنے کا موقع آئے گا، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے پریپریشن اور ایک ہوتی ہے جنگ۔ ساری زندگی انسان تیاری کرتا رہے لڑنے کی جیسے یہود کرتے رہے تھے، اور جب لڑنے کا وقت آ جائے تو اس وقت کہے نہیں نہیں ابھی ہمیں مسلط سے کام لینا چاہیے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے انسان ساری زندگی دعویٰ کرتا ہے نا، میں اسلامی نظام لاؤں گا، میں اسلامی نظام کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد ہی اسلامی نظام کے لیے، اور جب اسلامی نظام کی بات ہو، کچھ چند لوگ اسلامی نظام کے لیے وہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ ہاں ہم یہ لانا چاہتے ہیں، تو انسان انہیں کی مخالفت کرنی شروع کر دے۔ یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے ہوتا آیا ہے۔ تو یہ اسی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ دیکھو اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے کہیں ایسا نہ ہو اس کو چاہنے کے لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہیں نافرمانی نہ کر لینا، کیونکہ یہ بڑی میٹھی لگتی ہے اور بندہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہوتا ہے، نہیں نہیں میں اسی طریقے سے بھی اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کوئی خدمت نہیں ہوتی، وہ صرف اس وقت انسان اپنی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اپنے دل کی بات کو مان رہا ہوتا ہے۔ جب سیدھی سیدھی بات اس کے سامنے ایک موجود ہے کہ یہ کوشش جس کے لیے ہو رہی ہے یہ کیا ہے، تو اس کا ساتھ دینے میں اس کو کون سی چیز مانے ہے سوائے اس کے کہ اس کی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کام میں کروں، اور یہ وتیرہ عین وہی ہے جو کہ یہود کا تھا۔ یہود یہی وتیرہ رکھے ہوئے تھے کہ بات تو دیکھیں، یہود بھی توحید پرست تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام توحید کا دیا، ساری زندگی توحید یہی باتیں کرتے رہے یہود، لیکن بات کیوں نہ مانی؟ ریزن یہ تھی کہ بھئی یہ کیوں، ہم کیوں نہیں؟ تو یہ حسد جو دل کے اندر تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو دین کو نافذ کرنا چاہ رہے تھے یہود دنیا کے اندر، وہ کس طریقے سے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم خود نافذ کریں، کوئی اور نافذ کرنے والا آ گیا، وہ کیوں آ گیا ہے؟ تو اپنی مرضی، مطلب پھر اللہ کی مرضی کے اوپر نہیں چلنا تھا، وہ اپنے دل کی تسلی چاہ رہے تھے، تو اپنے دل کی تسلیاں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔
اللہ کو پسند ہے اللہ کی مرضی کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے جیسے اس کا پلان ہے اس پلان کے مطابق وہ ہو رہا ہے. تو کوئی بھی نیک کام جب شروع کر دیتا ہے تو اس کے نیک کام کرنے والے کا ساتھ دو. اگر ساتھ نہیں دیتے تو اپنا بندوبست کر لو کہ اللہ نے تمہیں جو ایک نعمت عطا فرمائی ہوئی تھی, اللہ نے تمہیں مسلمانوں کا لیڈر بنایا ہوا تھا اور دین کے ماننے والے اور دین کے اوپر چلنے والے لوگ تمہارے ساتھ چل رہے تھے. اگر تم نے کسی دین کی آواز بلند کرنے والے بندے کی اگر مخالفت کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی. اب اس کو کوئی مانے چاہے نہ مانے, یہ کسی کی اپنی مرضی ہے. تو فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ, تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ دنیا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ آخرت چاہتے ہیں. اب یہ ہم سوچ لیں کہ یہ بات کن کے بارے میں کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی, ان کے بارے میں اللہ نے اتنی اگر سخت الفاظ بیان فرما دیے ہیں. ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے حالانکہ اچھی نیت سے وہ کر رہے تھے, جن صحابہ نے وہ درہ چھوڑا انہوں نے اسی نیت سے چھوڑا کہ باقی مسلمان غنیمت اکٹھا کریں, ہم ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں, جنگ تو ختم ہو چکی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا تم دنیا چاہ رہے تھے, لیکن تم میں سے کچھ ایسے تھے جو انہیں منع کر رہے تھے. وہ کس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم نے یہیں پر رہنا ہے. یہ آخرت کو چاہنے والے لوگ تھے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, تو پھر کیا کیا کہ تمہیں پھیر دیا ان سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے. تو یہ آزمائش تھی ساری کی ساری. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, تو اللہ فرماتا ہے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور تم دوبارہ سے جو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ چیز تمام مومنین کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے اوپر فضل فرمانے والا ہے. وہ ہر وقت فضل فرماتا ہے مومنین کے اوپر. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی نعمت عطا فرمائی ہے. ہم اس پوزیشن کو اپنی کو پہچانے کہ ہمیں یہ نعمت کس لیے دی ہے. صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں دی, حق کا ساتھ دینے کے لیے دی ہے. حق وہی نہیں ہے جو ہمارا دل چاہے, حق وہ ہے جس کو اللہ حق کہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صریحاً حکم دیا ہوا ہے اس چیز کا, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اب بر اور تقوی کی اپنی تعویلات ہم جتنی مرضی کرتے رہیں, تعویل وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے. ہم اس کو موڑ توڑ کر نہیں یہ بر ہے یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے جو چیزیں اس نے اچھی بیان فرما دی ہیں کہ یہ اچھی ہیں, وہ ہمیشہ اچھی ہی رہیں گی. دنیا کے اندر ظلم و زیادتی ہو اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ اچھی چیز ہے. دوسروں کے مالوں کے اوپر قبضہ کرنے والے لوگوں کے خلاف اپنی کیمپین چلانا یہ اچھی چیز ہے, اور اس کے لیے کوشش کرنا کہ یہ لوگ دوسروں کا مال نہ کھائیں. بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ اچھی چیز ہے. ناداروں کی مدد کرنا یہ اچھی چیز ہے. اور جو بھی انسان ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام کر رہا ہو, اگر کچھ لوگ وہ کہیں کہ نہیں نہیں ہم تو اس کے خلاف چلیں گے, تو اپنا وہ بندوبست خود کر لیں, چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کیوں نہ سمجھتے ہوں. انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, انہوں نے ایک اچھا کام کرنے والے کی اس کے خلاف وہ چلے. جس طریقے سے بھی وہ چلے ان کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی دے گا, اور آخرت میں تو سزا ہے ہی. جتنی بھی طفل تسلیاں اپنے آپ کو دے لیں, کسی بھی طریقے سے دے لیں, لیکن ایک غلط کام کیا, غلط کام ہمیشہ غلط ہی رہے گا. غلط لوگوں کا ساتھ دینا وہ کسی انسان کی اس کا ظاہری طور پر مومن ہونا وہ اس چیز کو تبدیل نہیں کر سکے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا اس نے غلط لوگوں کا ساتھ کسی اچھائی کے لیے دیا ہے. اس نے غلط لوگوں کا ساتھ دیا ہے, غلط لوگوں نے اپنا منصوبہ مکمل کرنا ہے اور وہ کر کے رہیں گے. الٹیمیٹلی منصوبہ جس پہ وہ لوگ چل رہے ہیں اسی منصوبے کے مطابق انہوں نے اپنی پالیسیاں بنانی ہیں. تو اس میں جس نے حصہ ڈال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس سے سوال کرے گا. تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مثالیں دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسی دور تک تھی. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے, اور ایک طرف پھر ہم ان واقعات کو صرف مقید کر دیتے ہیں نہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیش آیا تھا. بھئی وہاں پیش آیا تھا تو یہ کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کس لیے کر دیا؟ صرف اس لیے کہ واقعے کے طور پر پڑھ کے تو اس کے بعد قرآن پاک بند کر دینا؟ نہیں, یہ مسلمانوں کی قیامت تک کی زندگی کے لیے سبق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ مسلمانوں ایسا نہ کرنا. جہاں حق کا ساتھ دینا ہے وہاں کچھ بھی ہو جائے وہاں حق کا ساتھ دینا. جو لوگ نیکی کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں, لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوں, ان کا ساتھ دینا. اگر کوئی کمیونٹی کسی ترقی کی طرف جا رہی ہے, اس میں بہتری آ رہی ہے, تو بہتر کام کرنے والوں کی مدد کرنا.
اور اس کے راستے میں جو روڑے اٹکا رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کے دین کا نام لے کے روڑے اٹکائیں، چاہے وہ کسی اور چیز کی وجہ سے، ان کو پہچاننا کہ وہ لوگ اسلام کے دوست نہیں ہیں، وہ اسلام کی مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس کا بالکل مخالف کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی انسان حق پہ ہو، ہم اس کا ساتھ دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے قرآن پاک کو صحیح طرح سے سمجھنا، اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔